علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ، اللہم صلی وسلم علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایکو کٹاؤ تے بیس بھی کٹاؤ۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي حِلْمًا رَبِّ زِدْنِي فَهْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن خزن لسانه ستر الله عورته، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ در کھول دے مولا رحمت دے، در کھول دے مولا رحمت دے، ساڑے عیب گناہ سب معاف چا کر۔ آکھو آمین۔ تھوڑا جو ہور آسرا کر لو، تھوڑا جو ہور آسرا کرو۔ در کھول دے مولا رحمت دے، بیس اور کٹاؤ، بیس اور کم کرو، آواز کھولو تھوڑی۔ در کھول دے مولا رحمت دے، ساڑے عیب گناہ سب معاف چا کر۔ کر کرم دی بارش ہر ایک تے، ساڑے سینے بغض تو صاف چا کر۔ محروم نہ کر سانو رحمت تو، اج اپنی رحمت خاص چا کر۔ یہ سچ ہے اسی مجرم ہاں، پر تیرے بندے ہاں سانو معاف چا کر۔ ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالی دی پاک ذات واسطے خاصے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، شفیع للمذنبین، سراج السالکین، رحمت للعالمین، کونے دے تاجدار، امت دے غمخار، میرے اور تسان دے دلان دی بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معصبہ واسطے خاصے دی وقار سامعین و سامعات و معزز حاضرین و حاضرات، علماء کرام و مشایخ اعظام اور قرآن کرام و اساتذہ کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے مصروفیت باوجود اس حبس اور گرمی دی شدت باوجود بھی اللہ نے اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت بخشی ہے۔
میرا اور دوستان یہ والا ٹائم وقت اللہ نے قیمتی بنایا ہے۔ میرے دلی دعائے اللہ میری حاضری اور تمام خواتین و حضرات دی تشریف آوری اپنی رحمت نال قبول فرمائے۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری خلیل احمد قصوری صاحب حفظہ اللہ سبحانہ وتعالی اور انہاں دے دیگر جماعتی احباب معاونین منتظمین ذمہ داران دا پیارے کہ آج بحمداللہ تعالی تو آڈے اس گاؤں اور قصبے دے اندر میرے جماعت دے نامور علماء خطباء مشائخ اساتذہ تشریف لے آئے نے۔ اگر ایک ایک دا میں ذکر خیر کرا تو بہت سارا ٹائم درکار ہے۔ بالخصوص استاد العلماء استاد القراء حضرت شیخ ڈاکٹر حمزہ بدری صاحب حفظہ اللہ سبحانہ وتعالی تشریف لے آئے۔ تو میں تمام احباب اور بالخصوص علماء کرام نو دل دی عطا گہرائیاں نال خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنا اور میری دلی دعائے اللہ میرے تمام علماء دی خطباء دی قراء دی اساتذہ دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو زندگی شان والی ایمان والی دے دے اور موت بھی اللہ شہادت اور ایمان والی نصیب فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ بدی نو ڈر کوئی نہیں پھر کہہ دو آمین۔ حضرات میں یہ سمجھنا بیانات دی خطابات دی دروس قرآن دی خطبات جمعہ وعظ و نصیحت تبلیغ اور تقریر دی کوئی کمی نہیں۔ بحمداللہ تعالیٰ میرے علماء خطباء کو تسی بھی ہم اللہ دی توفیق نال کہ وعظ و نصیحت سماعت کر دے رہندے ہو اور اپنی سماعتانو قرآن و سنت دیاں دیا پاشیاں دے نال منور اور معطر کر دے رہندے ہو۔ میں کو بیان نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی میں کو لمبا چوڑا خطاب کرنا چاہتا اور نہ ہی میرا کو حق بند ہے کہ میں بیان کرا۔ یہ حضرت قاری خلیل احمد قصوری صاحب دا حکم ہے، میں ٹال نہیں سکیا وگرنہ میرے دائیں بائیں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ جلوہ گھر نے میرا یہ دلی طور تے ایک خواہشی کہ میں ان علماء دے خطابات تو مستفید ہوا، لیکن چونکہ حکم ہے اور میرے ساتھیاں دا میں حکم اور پیار ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تہاڈا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے میری تہاڈی دوبارہ ملاقات دا کوئی چانس نہ بن پائے، زندگی دا اعتبار نہیں، ساواں دا کوئی بھی بھروسہ نہیں۔ دعا بھی کیجئے گا میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ سردد نہ ہو جائے جس تا مینوں یا تو سانو فائدہ نہ ہوئے۔ بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دی اندر نیکی دی اہمیت اور نیکی دی فوائد دی حوالے نال میں چند ایک بات درد کرنیاں نے۔ میں ایک قرآن پاک دی آیا مبارکہ تلاوت کر چکی ہاں اور ایک سلسلہ سیاح دی حدیث طیبہ پڑھ چکی ہاں۔ فقط اس آیت دا ترجمہ اور اس حدیث طیبہ دا ترجمہ کر کے اپنے بات میں کلوز کر دیاں گا۔ حضرات محترم اس کے نال میں یہ بھی دعا کرنا چاہنا اللہ میرے تواڈے دل دے اندر نیکی دی محبت پیدا کر دے اور اللہ گناہ دے بارے نفرت پیدا کر دے۔ آکھو آمین۔ اللہ نیکی دی محبت نصیب فرمائے اور اللہ نیکی دا پیار نصیب فرمائے اور اللہ میرے تنو گناہوں کولوں اپنی نافرمانی کو محفوظ فرمائے۔ قبل اس دے کہ میں اپنی معروضات اور اپنی گزارشات یا سبق سناواں جنہیں میرے فاضل بھائی اور میرے سینئر ساتھی باہر جلوہ گھر نے پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، پروفیسر عزیز الرحمان محمدی صاحب، حضرت شیخ ڈاکٹر قاری صفدر ڈوگر صاحب، حضرت علامہ مفتی محمد امین صاحب، شیخ عبدالرزاق عامر صاحب اور اسی طرح ہی دیگر ساتھی، میں انہاں دی خدمت عالیہ دے اندر بڑی معتبانہ گزارش کروں گا، عرض کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ مسجد حال اندر تشریف لے آؤ اور اس پریشانی اور اس حبس کے موسم کے اندر تسی ساڑھے نال شانہ بشانہ چند کڑیاں ساڑھے نال کو گزارو۔ اللہ پاک دونوں جگہ خیر عطا فرمائے گا۔ کوئی میرے ساتھی نہ باہر نہ بھوے، میں گزار سارے اندر آ جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب اندر آ جاؤ، ڈاکٹر مفتی امین صاحب، ہاں جی، ڈاکٹر حفص صاحب اور اسی طرح شاہ صاحب تو ماشاءاللہ جلوہ گھر میں پروفیسر حضرت قاری احمد صدیق صاحب بھی تشریف فرمان ہے۔ او اللہ پاک دونوں جگہ خیر عطا فرمائے۔
آجو آجو اللہ تعالیٰ تو انہوں جدہ خیر عطا فرمائے۔ حضرات عرض کرنا چاہنا نیکی دی محبت اور گناہ دے بارے نفرت غلط رات یا نہ سنو بندہ گناہ کرے توجہ داری میرے پاس رکھنا انسان گناہ کرے اور گناہ دی صدا نہ ملے اے ہو نہیں جے سکتا انسان نیکی کرے نیکی دا صلہ نہ ملے تے نیکی دا بدلہ نہ ملے اے ہو نہیں جے سکتا انسان اللہ دی نافرمانی کرے امام الانبیاء علیہ السلام دی نافرمانی کرے حضرات گناہ دی سزا دنیا تے مل دیئے گناہ دی وجہ تو اللہ مواخدہ دنیا تے کر دے گناہ دی وجہ تو پکڑ اور گرفت اللہ دنیا تی کر دائے بس اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے قانون دے تحت انما نملی لہم لیزدادوا اسما اللہ دنیا تے گرفت نہ کرے اللہ پکڑ نہ کرے حضرات اللہ مواخدہ نہ کرے انسان مت خیال کرے انسان مت سوچے کہ میں نے تو پوچھن والا ہی کوئی نہیں اور میرے کو کوئی حساب و کتاب لین والا کوئی نہیں اور اسی طرح ہی انسان نیکی کرے بھائیو دنیا تے صلہ ملدا ہے دنیا تے اجر ملدا ہے دنیا تے بدلہ ملدا ہے اور کل قیامت دا دن ہوئے گا ایدہ نیکیاں دے بلبوتے اللہ جہنم کو بچا کے دے جنت مہمان بنائے گا آئیے میں دلیل پیش کرنا چاہنا توجہ در میرے پاس رکھنا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ ہور آسرا کرو میں تو اڑے کل کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کروانی ایک ہی میں گزارش کروں گا میری زبان دے بار بار نبی پاک دا نام آئے گا محبت اور پیار نہ رج رج کے گج وج کے درود پاک پڑھنا حضرات نبی دا نام سن کے درود پاک پڑھنا یہ بھی بڑی بڑی نیکی ہے یہ بھی بہت بڑا عمل ہے میرے علماء کرام دلوہ گر نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والا اللہ 10 رحمت دا نزول فرمایا کردہ ہے اللہ 10 گناہ معاف فرما دیا کردہ ہے سونے ہو ایک مرتبہ درود تجربہ پڑھنے والا اللہ 10 درجات بلند اور اونچے فرمائے گا یہ کوئی میری ڈیمانڈ نہیں یا میرا مطالبہ نہیں مالک کائنات دا حکم ہے اللہ دا فرمان سماعت کیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینہ تجرباتی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا پاکیزہ مقدس قرآن پاک دا نزول فرمایا ہے حضرات اللہ دا قرآن سماعت کیجئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ توفیق دے درود پڑھیا کر ضرور پڑھیا کر مگر مسنون پڑھیا کر حضرات درد کر گا نوانا کڑھیا کر اور لوگوں میں محبت پیار دی پتیاں پیش کریا کر میں تو کہا کرنا درود پڑھیا کر فیدہ کی ہوئے گا میں محبت دی گل کرنا چاہنا میں تو کہنا ہوں کہ دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پر توجہ فرما دکھا درونا رونے والے پریشانیاں دی گلہ کرنے والے آئے دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پر تسکین ہے سبب تو نبی پر درود پر بڑی محبتی گل کرنا چاہنا ہے لیتے ہیں نام محمد سے بوسا خود ہی دیکھ لیتے ہیں نام محمد سے بوسا خود ہی دیکھ آپس میں مل کے لب تو نبی پر درود پر دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پر فیدہ کی ہوئے گا کہ جنت کرے گی تیری طلب میری بات مان جنت کرے گی تیری طلب میری بات مان جنت نہ کر طلب تو نبی پر درود پر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پھر آسرا کرو
اے پترو بہ جو تسی، اے بہ جو اے پترو بہ جو تسی، توجہ میرے پاس سے کرو، تقریر میں کرنا پہ گرمی انہوں نے لگن رہی ہے۔ حضرات رات یاد نہ سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینہ تجبات مال کے کائنات نے اپنا پقیدہ مقدس قرآن پاک نزول فرمائے، شروع سے آیا مبارکہ تلاوت کر کے آیا ہے۔ حضرات اللہ دا قرآن سماعت کی دیئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ حضرات اللہ دا قرآن ہے، آقا سونے اعلان کر دیئے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، آقا جی توڑی امت کو مرد نیک عمل کرے یا عورت نیک عمل کرے، وہو مؤمن شرط یا ایمان دی حالت دی اندر، ایمان دی حالت دی اندر مرد نیکی کرے یا عورت نیکی کرے، مسادہ دا ترجمہ کرنا چاہنا ہے۔ آقا اعلان کر دیئے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طیبہ، اینا نیکیاں دے سیلہ اللہ دنیا دی پاکیزہ زندگی مالا مال فرمائے گا، اللہ برکت والے شان والی ایمان والی عزت والی زندگی نصیب فرمائے گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آقا سونیا نیکی کرنے والے مرد ہون یا عورتہ ہون، آقا سونیا کل قیامت دا دن ہوئے گا، ان نیکیاں دے بلبوتی اللہ جہنم کو بچائے گا، جنت دا مہمان بنائے گا۔ نیکی دی قدر منزلت نے سمجھیے۔ آئیے میں حدیث جڑی پڑھی ہو دا ترجمہ سناوا تے گل مکان لگا۔ حضرات گرمی دی شدت حبس سے میں توڑی مصروفیت دا اور توڑی تکلیف میں سمجھ رہے ہیں۔ حضرات سلسلہ سیدی حدیث تجربہ پڑھ چکی ہیں۔ سیدنا پیارے انس بن مالک رضی اللہ عنہ وارضہ حدیث تجربہ بیان کر دینے، توجہ میرے پاس کرنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکیاں دے فوائد نو بیان فرمایا ہے۔ مسلمان میں توڑی توجہ چاہاں گا، میرے آقا دا فرمانے عظیم ہے، من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ۔ بڑی پیاری حدیث پاک دے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام نے تکلم فرمایا، صحابہ جڑا بندہ غصہ روکے گا، غصے دے کنٹرول کر جائے گا، غصہ پی جائے گا۔ حضرات رات یاد نہ سنیے، لوگاں دے سیاتیاں دے معاف کر دینے والا ہے، لوگاں دے ظلم و ستم دے درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے غصے دے کنٹرول کرنے والا اللہ ایسے بندے نو عذاباں کو محفوظ فرمائے گا۔ میرے دوڑے معاشرے دی بڑی بڑی خرابی جے انتقامی کاروائی کرنا۔ بڑے بڑے بندے دیکھے نے، بڑے بڑے سمجھدار دیکھے، فہم و فراست والے دانشور دیکھے نے، ہاں جی چھوٹی چھوٹی بات اپنے آپ تو باہر ہو جاندے نے، جی میں نہیں معاف کرنا، میں نہیں چھڑنا۔ ہاں جی ایک بڑا پیڑا جملہ ہے، تو میں نے جاندہ نہیں ہے، تو میں نے بس جاندہ نہیں ہے۔ ہاں جی گل گل نالے بات ہے۔ اور بڑے بڑے میں سیانے بندے دیکھے جے میری گل دا غصہ نہ کرنا، کہیں دے مولانا اللہ دے میرے تے بڑا فضل ہے، اللہ دی بڑی میرے تے مہربانی، الحمدللہ میں شریفہ نہ شریف ہونا تے میں بدماشہ نہ بدماش ہونا، ماشاءاللہ۔
لو جی اے نواں کام شروع ہے لو ہی کر سب اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا ساڈے انتہائی سینئر ساتھی حکیم ڈاکٹر غلام نبی خادم صاحب 17 چک تو 1000 سال تو ہاں جی تشریف لے اللہ انہاں دے محبت نو قبول فرمائے حضرات رضی اللہ عنہ بندے کہتے ہیں جی میں نہیں معاف کرنا کہنا مولانا اللہ دی میرے تے بڑی مہربانی ڈاکٹر کارے صفدر ڈوگر صاحب یہ تسی کام شروع نہ کرو ٹائم کو نہیں ہے بعد اکٹھے کر کے میرے دے دیا جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے تھوڑی محبتاں نے تو یہ سب تو زیادہ لمبا سفر کر کے آئے نے کارے صفدریم ڈوگر صاحب وہ قبولے دے علاقے تے 25 ڈوگر والی بڑی مشہور ہے اتو تشریف لے اللہ انہاں دے صحت و لمبی زندگی عطا فرمائے کارے صفدریم ڈوگر صاحب نے ان کوئی میرا ساتھی پیسے لے کے نہ اٹھے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے تسی میری طبیعت تقریباً واقف ہی ہو دوران گفتگو پیسے دینا تے ویلیاں دینا ایک کسی صورت بھی مناسب نہیں اور دے کر رہے ہیں کہ غصے تے کنٹرول کرنا ہے حضرات غصہ پی جانا ہے بھائیاں نو معاف کرنا ہے درگزر کرنا ہے یہ ایڈی وڈی نیکی جے اتنا بڑا جناب عمل ہے اللہ دی جدی قسم اللہ دنیا تے بھی عزت عطا کردہ دے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت عطا کرے گا میں دلیل پیش کرنا چاہنا سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو نکیاں نکیاں مشینہ بول دیا وڈے وڈے بلڈوزر نہیں بول دے امام الانبیاء جناب پی جانے والا درگزر کرنے والا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اللہ سے خوش نصیب انہوں دنیا آخرت عزت کامیابی نال مالا مال فرمائے گا معاف کرنے والا اللہ عزت عطا فرمائے گا اور میں نبی دی حدیث تجربہ موقوف روایت بخاری دی پڑھ دینا چاہنا ہے انس بن مالک دا فرمانے کے لوگوں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعانا ولا سبابا ولا فخاشا وما انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسی اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت مبارکہ اے ربیع الاول دا چانے چڑھیا نبی دی سیرت یہ گلہ سارا سال ہوں دیا نے اینا دن جی بالخصوص ہوں گیا آئیے نبی دی سیرت دی بات کرنا چاہنا آقا دے کردار دی بات کرنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت تجربہ لوگوں ترہ تیار نہ سنو میرے آقا دے جے کو ظلم دی کر جایا کردہ سیاتی بھی کر جایا کردہ مندہ بھی بول جایا کردہ انس بن مالک دا فرمانے کے لوگ میرے پاک پیغمبر زندگی پر کدی انتقامی کاروائی نہیں کی دی قدریب کدی بھی بدلانی لے آئے بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آقا درگزر فرمایا کر دینے آقا معاف فرما کی حدادیاں دعاواں فرما دیا کر دینے تائیں مال کی کہنا دا قرآن بولے آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين اعلیٰ سیرت مالک سونے کردار دے مالک سونی گفتار دے مالک نے لوگوں میں محبت ہی گل کرنا جانا تو جو میرے پاس فرمائی گیا میں تو کہیں نہ ہننا حضور دا جواب نہیں جواب رہنا دی اور نبی دا کلمہ پڑھنے والے آئے حضور دا جواب نہیں جواب رہنا دی لا جواب نو تو لا جواب رہنا دی حضور دا جواب نہیں جواب رہنا دی اور جس دن دا پڑے آئے رب دی قرآن نو سینے نال لایا سونے نبی دے فرمان نو یہی پیغام دے رہے یہی دعوت دینا جانا ہے کہ چھوڑ پر اور کوئی کتاب رہنا دی سونے اللہ دے قرآن دے آج نبی دی حدیث دے قریب آ جائے چھوڑ پر اور کوئی کتاب رہنا دی لا جواب نو تو لا جواب رہنا دی
حضور دا جواب نے جواب رہن دی محبت ہی گل کرنا چاہنا ہے کہ نبی دے صحابہ سانو جان تو بھی پیارے نے علی حسنین ساڑی اکھیاں دے تارے نے پھر آکو سبحان اللہ یہ نہیں آدھی پڑھو انا للہ پڑھو سبحان اللہ حضرات محبت ہی پتیاں پیار دے پل پیش کرنا چاہنا ہے نبی دے صحابہ سانو جان تو بھی پیارے نے علی حسنین ساڑی اکھیاں دے تارے نے وہ جنتی نواب نے نواب رہن دی وہ جنتی نواب نے تسی نوابی لگ دے پیدے وہ جنتی حرکت نہیں کر دے وہ جنتی نواب نے نواب رہن دی لا جواب نو تو لا جواب رہن دی حضور دا جواب نے جواب رہن دی محبتی کا سنیے نبی دی حدیث نال پیار کی دیئے نبی دے فرمان نال پیار کی دیئے نبی علیہ السلام دی ذات تو جواب دے راج رات کے گج بھج کے درود پاک پڑھئے فیدہ کی ہوئے گا محبتی کا سنیے اور جس دن حشر دا دیارا آونا آمینہ دے لال سانو سینے نال لاونا توڑے بین دا مول پہ جائے گا توڑی تشریف آوری دا صلح مل جائے گا لوگوں تو محبت نہ سننا ہے جس دن حشر دا دیارا آونا آمینہ دے لال سانو سینے نال لاونا اللہ جی اے نے میرے امتی حساب رہن دی اللہ اے نے میرے امتی حساب رہن دی لا جواب نو تو لا جواب رہن دی حضور دا جواب نے جواب رہن دی چمبا کی چمبیلی اور پل بے شمار نے تھاؤں تھائیں شبنا دے سونے مہکار نے تھاؤں تھائیں شبنا دے سونے مہکار نے سنو پر سونے نبی پاک نو گلاب رہن دی پر سونے نبی پاک نو گلاب رہن دی لا جواب نو تو لا جواب رہن دی حضور دا جواب نے جواب رہن دی اور لوگ حضرات عرض کر رہے آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عظیم ہے لوگوں جر بندہ درگزر کرے معاف کر دے وے اللہ درگی بڑے بندہ مدارے کرے فراق دلی دا مدارے کر دیندہ ہے غصہ پی جانے والا غصے تے کنٹرول کرنے والا اللہ عزت عطا فرمائے گا قرآن دے ایک اور مقام سماعت کیجئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اللہ میں نے تو نبی معاف کرنے توفیق عطا فرمائے کہہ دے میں نہیں معاف کرنا مولانا میں نہیں معاف کرنا تو انہوں پتہ ہونا چاہیے میں اٹھ دا جواب پتھر نہ دینا جاننا میں نے کوئی ایک سناوے تو میں 100 سنانی ہے جاننا تنالے تو انہوں پتہ ہونا چاہیے اللہ دی میرے تے بڑی وڈی رحمت ہے میں کہ رب دی رحمت جو کہندہ الحمدللہ میں شریفہ نال شریفہ بدماشا نال بدماشا چنگیاں نال چنگا مندیاں نال مندہ نالے انہوں پتہ ہونا چاہیے انہیں پنگا کدھر لے آئے میں بڑا کتا بندہ میں بڑا کتا بندہ
اللہ نے انسان بنائے کہ جب بڑا پیڑا بندہ نہ سونیا چنگا بن جا درگدر کریا کر معاف کریا کر غصہ پی جایا کر مال کی کائنات دا قرآن ہے اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے آئے غصہ پی جانے والے غصے تے کنٹرول کرنے والے تے معاف کر دینے والے میں سادہ دی بات کرنا چاہنا ہے اللہ دا قرآن سونے یہ لوگ متقین نے یہی لوگ محسنین نے اللہ سے خوش نصیب لوگانوں بلند و بالا جنتاں دا مہمان بنائے گا اللہ سانو معاف کرن دی توفیق عطا فرمائے کہو آمین میری بڑی ضرورت محسوس کردا جی جنازیاں تے عموماً اعلان ہوندہ ہے جی لڑیا بولے اور معاف کرے آجے میں کہ رہن دے ہو اے جی لڑیا بولے انہیں معاف کر دے میں کہ ساری زندگی انہیں معاف نہیں کیتا لہذا ہونا تو انہوں کوئی ضرورت ہی معافیاں منگن دی ساری زندگی وہ آکڑیا رہے ہیں میں نہیں بلانا نہیں جانا نہیں بھائی نو بلایا نہیں بہن نو بلایا ہاں جی اور مر لگے اپنے پترہ نو وصیت کر کے چلے آئے اور میرے پتروں تے میرے بیٹے تو انہوں پتہ ہے ساری زندگی میری توڑے نا ایک چچے نہ نہیں دے بنی تے میں مر جاؤں تے میری 4 پہی نو ہاتھ بھی نہ لان دے آجے یہ نفرت کوڑ کٹ کٹ کے پڑے ہے اللہ میرے دورے دل نو پاک تے صاف کر دے آنکھو آمین میں تو کہا کرنا کہ دل صاف سینے وچ چاہیدہ ہے دل صاف سینے وچ چاہیدہ ہے تے بارو ہوئے پاویں وال کالا اے سارے رنگ تے رب بنائے ہوئے نے کوئی گورا تے کوئی ہے لال کالا اور گورے رنگ جے رب پسند کردہ پھر پیدا کردہ نہ کدی بلال کالا کالی رنگ دا خونانی عیب طاہر جے کر ہووے نہ نام اعمال کالا حضرات حدیث پوری کر اپنی بات رو کمپلیٹ کرنا چاہنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو 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 واللہ میں تو بہت زیادہ توڑا احساس کر رہے ہیں میرے مشائق بیٹھے نے اگر اس حدیث سے میں بھی تفصیل گل کرنا کم از کم 3 گھنٹے چاہیے لیکن انشاءاللہ میں ادھا عد کر لینا تسی پریشان نہیں ہونا اور جنی اچھی تسی بولو گے نا انہا چھیتی توڑی جان چھوٹ جانی ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ دوسری قلب دراتیان نہ سنیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ومن خسن لسانہ ومن خسن لسانہ ستر اللہ عورتہ بڑی بڑی گل کرنا جانا سونے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے صحابہ جرا بندہ زبان تے کنٹرول کرے گا جرا بندہ زبان تے پیارا دے گا جرا بندہ اپنی گفتگو تے کنٹرول کرنے والا جرا بندہ اپنی گفتار تے اپنے بولا تے کنٹرول کرنے والا ہے اپنے زبان صحیح تے سوچ سمجھ کے استعمال کرنے والا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگ زبان تے کنٹرول کرنے والا اللہ سے بندے دے عیباں تے پردے پائے گا سوچ سمجھ کے بولے یا کر حضرات مرد کرنا چاہنا ہے تو تیان نظر میری بات نو سننا ہے میرے پاک پیغمبر دا فرمایا جرا بندہ زبان دے کنٹرول کرنے والا ہے لانتا نہیں کردا ہے تبرہ بازیاں نہیں کردا بےہودہ گلہ نہیں کردا بد کلامی نہیں کردا بھسبانی نہیں کردا غیبت نہیں کردا دے چگلی نہیں کردا دے جھوٹ نہیں بولدا جھوٹیاں قسمہ نہیں اٹھاندا امام الانبیاء دا فرمانے صحابہ جرا بندہ زبان تے کنٹرول کر جائے گا اللہ دے گناہات یا باتیں پردے پائے گے قرآن دے گھر مقام سماعت کیجئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اے ایمان والو، اللہ کو ڈر جائیے، زبان دا صحیح استعمال کر لیجئے، سوچ سمجھ کے بولیے، سونا بولیے، ستھرا بولیے، اپنے زبان دے صحیح اپنے زبان دے کنٹرول کر لیجئے۔ حضرات مال کے کائنات دا قرآن کے لوگوں، اللہ دنیا دارے سارے دوڑے معاملات ہی درست فرمائے گا، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ بہت بڑی کامیابی یعنی اللہ جنت دا مہمان بنائے گا۔ آج صحیح بخاری دی حدیث پڑھ دینا چاہنا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ میرے آقا مدنی کریم دا فرمان ہے، صحابہ جرا بندہ دو چیزاں دے گارنٹی دے گا، دو چیزاں دے ضمانت دے گا، میں محمد کریم سامنا اللہ جنت دا مہمان بنائے گا۔ سنی مسلمان اشارت نگل کریا کرنا، عزت دی ضمانت دینے والا، غیرت دی ضمانت دینے والا، حیا دی ضمانت دینے والا، جوانی دی ضمانت دینے والا، نفس دی ضمانت دینے والا۔ اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے جرا بندہ اپنے زبان دی گارنٹی دے گا، میں گارنٹیڈ میں ضامنہ، اللہ جنت کو بچائے گا، جنت دا مہمان بنائے گا۔ اے زبان دی آوارہ استعمال دا فتنہ بھی بڑا بڑا فتنہ جے، اگر میں گل کہہ دیا تے مبالغہ نہیں دے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب تشریف فرمانے، تسی بھی دانشواروں میری بات ہی تائید کرو گے، میں تو کہا کرنا کہ لوگو اگر ہر بندہ ہی عہد کر لے، سنو ہر بندہ ہی وعدہ کر لے، ایک پختہ عزم کر لے، میں زبانوں صحیح استعمال کروں گا، گالی بھی نہیں، لان تان بھی نہیں، مندہ بھی نہیں، بیہودہ نہیں بولنا، جھوٹی گل نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، زبان نال کسی نے تکلیف نہیں پہنچانی، جھوٹیاں گواہیاں نہیں دینیاں، یقین جانا میرا توڑا معاشر امن دا گہوارہ بن جائے گا۔ جو گھر میں نے سمجھ آئیے نا، میرے توڑے ملک پاکستان دے تھانے دے کچہریاں دے عدالتہ اگر یہ آباد نے تے جھوٹ دی بنیاد تے آباد نے، تھانے تے کی چلتا ہے؟ بولو تو صحیح، کچہریاں تے کی چلتا ہے؟ عدالتہ تے کی چلتا ہے؟ جھوٹ چلتا ہے۔ غصہ نہ کریا جے، ایل ایل بی کی چیز ہے بلا، ایل ایل بی کی بلائیں، یہ جھوٹ دی ڈگری ہے، سچے نو جھوٹیاں کرنا، جھوٹے نو سچیاں کرنا۔ پیسے دیو جنہیں مردی جھوٹ بلوا لو، پیسے دیو جنہیں مردی غلط بیانی کروا لو، اللہ سانو سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، یہ زبان دی سچائی تے زبان دی ستھرائی تے زبان دا سونا بولنا یہ دنیا آخرت دی کامیابی درا دے۔ اور میں نے یاد آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گھر نے صحابہ میرے آقا دے تشریف فرمانے، عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا مومن بندہ بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، اے مومن آدمی بزدل ہو سکتا ہے۔ آقا کیا مومن آدمی بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ آقا سونیا کیا مومن بندہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ میرے آقا ٹیک لا کے جلوہ گر آقا سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ آقا فرما لگے صحابہ سن لو مومن بندہ جھوٹا نہیں بھی ہو سکتا۔ اوے مومن تے بولے جھوٹے کتھے لکھے آئے؟ کہیں دے جھوٹ نہ بولیے، کسٹمر مطمئن نہیں ہوندہ، گاہک مطمئن نہیں ہوندہ، مولانا سودا نہیں بکدا، حضرت جی کاروبار نہیں چل رہی، تیری سوچ بن گئی، تیرا مائنڈ بن گئی آئے، جبکہ سچائی اندر برکت آئیے۔ اللہ نے یاد کر کے جانے اللہ ایندہ تو زبان دا آوارہ دے بے ادا تے گندہ اس سوال انشاءاللہ نہیں کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ لوگ اترا تیار نصر نبی پاک نے سارے زندگی لانتا نہیں پائیاں، آقا نے سارے زندگی لانتا نہیں پائیاں،
نبی نے تبرہ بازیاں نہیں کیتیاں آقا نے بیہودہ گلہ بولو بیہودہ گلہ تے گندیاں گلہ کیتیاں بھی نہیں تے گندیاں گلہ بولو سنیاں بھی اسی چھڑیاں نہیں پکے رہ دے اسے گالتے ہیں کہتے نہیں چھڑیاں چھڑنیاں نے حضرات میں محبت ہی گل کرنا چاہنا کیسے نبی دی سیرت کیسی زبانے میں کہا کرنا ہے اللہ دے حبیب دی مثال کوئی نہ لوگو آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ اللہ دے حبیب دی مثال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ او بولے جدو نبی دی گل کر رہے ہیں وہ بولے جدو منہ وچوں موتی رول دا او دی شان وچ اللہ دا قرآن بول دا اللہ دا قرآن بولے النور والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم او بولے جدو مووی چو موتی رول دا او دی شان ویچ اللہ دا قرآن بول دا مدنی جا صاحب کمال کوئی نام لوگو آمنہ دے لال جیا لال کوئی نا نبی دی زبان دی گل کر لگا سونے جیا صاحب ایمان کوئی نہیں میرے آقا دی مٹھڑی زبان کوئی نہیں اللہ میں مسافر بندہ دعا کرنا اللہ سانو بھی مٹھی زبان دے دے پھر بولو آمین ایڈے مٹھے ہیں ایڈا کریلا بھی مٹھا نہیں ایڈے مٹھے ایڈا کریلا بھی مٹھا نہیں ایسی زبان چلاندہ ہے ایسی کیچی چلاندہ ہے ایسی گندی تے بہودہ زبان استعمال کردہ ہے 15 سال برادری چو لڑائی نہیں مکدی جی نال جی نہیں رہن دیتا بندے نال بندہ نہیں رہن دیتا بھائی نال پہن نہیں رہن دیتی ایک کر دیتا ہے انہوں نے باندرہ طرح تماش کہہ دا ویکھا پھر میرے کام ویکھو پھر میرے کام میں جی نال جی نہیں رہن دیتا آسمان تو آواز آن دی لا یدخل الجنت قطات اور زبان دی کہیں تھی چلا کے فتنے پر پاک کرنے والے تے لڑائیاں تے جھگڑے تے دوریاں پیدا کرنے والے سن لے اللہ نے تیرے جیسے بدبخت نو جنت تے حرامی کر چھڑے آئے کنیاں خرابیاں ساڑیاں پیدا کیتیاں نے وہ نبی تے جوڑن آئے نے نبی توڑن نہیں آئے نبی قریب کرنا آئے نے دور کرن نہیں آئے نبی محبتہ پھیلان آئے نے نبی نفرتہ پھیلان نہیں آئے آگے محبت کنڈے نچھاور میرے آقا محبت یہ پتیاں نچھاور کرنا آئے نے وہ میرے آقا نفرت کنڈے کھلارا نہیں آئے آسو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا فرمانے لوگوں زبان تے کنٹرول کرنے والا اللہ دے گناہ تے عبا دے جرائم دے کردوتا دے غلطیاں دے اللہ پردہ پائے گا آخری غلطے میرا سلام ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے وَمَنِ اِتَّذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِيلَ اللَّهُ عُذْرَهُ اللہ گجر بندہ اللہ دے ہاں معذرت کر لوے اللہ کو لو سوری کر لوے اللہ کو لو معافی منگ لوے اللہ کو لو توبہ کر لوے اللہ کو لو استغفار کر لیندہ ہے میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں اللہ سے بندے دے گناہوں نے کی اندر تبدیل فرمائے گا اے جنہی میں گلہ ہون سمجھان لگا نا جس طرح دے حالات پیدا ہو چکے نہیں نا جس طرح دے حالات نے ساڑھے اعمال نے افعال نے اقوال نے لگ دے یقین ہے کہ اللہ ساڑھے تے نراز ہے اللہ ساڑھے نال غصے آ ایک ہی حال دے من حیث القوم اللہ کو معافی منگیے استغفار کریے تے توبہ کریے ہاں جی اور دوسری گل بھی سنو اے معافی منگن واسطے گناہگار ہونا ضروری نہیں دے معافی منگن واسطے گناہگار ہونا ضروری نہیں اے جی میں کہنا کو گناہ کیتا ہے اور یار میرا سوال ہے میرے نبی دا کو گناہ ہے وے
آقا دی کوئی مسٹیک ہے؟ جاؤ بخاری پڑھ کے دیکھیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صورت پاک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماد رہے صحابہ سن لو من اللہ دی جدی قسم ہے میں محمد روزانہ 100 مرتبہ اللہ کو معافی دا طلبگار ہننا، 100 مرتبہ معافی منگنا، 100 مرتبہ توبہ استغفار کرنا۔ اللہ جی فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ دا قرآن سنیے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ اللہ سانو معاف فرما دے، آکھو آمین۔ اللہ سانو معافی منگنے توفیق دے وے، اللہ توبہ کرنے توفیق دے وے، اللہ نیکی دی اہمیت اور سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نیکی نو معمولی نہ سمجھو، کسی نیکی نو حقیر نہ جانو، کسی نیکی نو چھوٹا نہ جانو۔ اللہ دی جدی قسمیں چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی نجات دا ذریعہ تے سبب بن جایا کر دیجئے۔ بخاری دی روایت دا ترجمہ کرنے لگا، نبی پاک نے فرمایا ہے ایک بندہ اللہ نو راضی کرنے واسطے کھجور صدقہ کردہ ہے، کھجور، ہاں جی فرمایا اللہ اس بندے دی کھجور نو اس طرح پال دے جو ایک بندہ اپنے جانور دی پرورش کردہ ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا یہ چھوٹی جی کھجور بڑھ کے نے کہ بڑے پہاڑ دی میں دی بنی ہوئے گی، اللہ معاف فرما کے جنت دا مہمان بنائے گا۔ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونے کوئی آمین آکھو یار، ہر جگہ سبحان اللہ نہیں آکھی جتے آمین بھی کہہ لے کرو۔ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونے گالے پسند تینوں ٹیر اللہ سونے رب اللہ بہ کے گلہ کریا کرے گن گن اللہ جی خطاواں دسا کیڑیاں مچ گیا ساتھوں تے ہنیر اللہ سونے باقی پھر کدی جملے ان لفظات اکتفا کروں گا۔ جو میں سبق سنایا تو نے سنے ہیں، بڑی محبت کی تھی، اللہ توڑے پیار نو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ہے ایسا نہ کی پھلاں دا چمن ویکھیا ہون آکو سبحان اللہ توڑے بین دا نا تو مول بھی پہ جانا جی، کاری صاحب نے توڑے واسطے شرینی لیندی تو توڑا منہ بھی مٹھا کیتا جائے گا۔ ہاں جی ایسا نہ کی پھلاں دا چمن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا، ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا، رکھو کول ہوتے، ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا، اکٹھے کر کے بعد جیسانو دے دے ایسی بانڈ لانگے ٹینشن نہیں۔ ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا او جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا، پوچھ پوچھ سونے سونا سونے نہ بنایا ہی، سونے آتے سونے ہوتے سونے آدھا سونا چمکایا ہے۔ اے کم خراب ہے، توجہ میرے پاس ہٹ گئی ہے، بیٹھ جو پتر ایسے بیٹھ جائے، صرف 2 منٹ جائے۔ حضرت حسان بن ثابت عبادت ترجمہ کر لگا، پوچھ پوچھ سونے سونا سونے نہ بنایا ہے، سونے ہوتے سونے آندہ سونا چمکایا ہے، اور جگ ویچ ایسا نہ حسن ویکھیا، جگ ویچ ایسا نہ حسن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا، ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا، ریشم ملائم لوگ سونے دیاں تلیاں
کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں. بڑا سونا جملہ پیش کر لگا. بزرگ سمجھن کے میرے جملے دی اہمیت قدر منزلت نو ہے. توجہ فرمانا. ریشم ملائم لوگوں سونے دیا تلیاں کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں. ایسی کوئی ملائی نہ مکھن وکھیا. ایسی کوئی ملائی نہ مکھن وکھیا. او جیوے عبداللہ دا میں چن وکھیا. ایسا نبی پھلان دا چمن وکھیا. جیوے عبداللہ دا میں چن وکھیا. جوڑ کستوری نہیں ہوں جس دی پسینے دا. شہرہ وچ جوڑ نہیں کوئی مکے تے مدینے دا. جوڑ کستوری نہیں ہوں جس دی پسینے دا. شہرہ وچ جوڑ نہیں کوئی مکے تے مدینے دا. مہکدا نبی دا گل بدن وکھیا. او جیوے عبداللہ دا میں چن وکھیا. اپنی محبت اظہار کرنا چاہنا. صدقے میں جاواں طاہر بدر منیر دی. نبیاں دی لڑی وچوں موتی نے اخیر دے. ایسا نہ پیارا جانے من وکھیا. میرا جانے من کون ہے؟ میں اپنے جانے من دی گل لوگوں نے بھی جانے من بنائے ہونگے. توجہ فرمانا. صدقے میں جاواں طاہر بدر منیر دی. نبیاں دی لڑی وچوں موتی نے اخیر دے. ایسا نہ پیارا جانے من وکھیا. اور جیوے عبداللہ دا میں چن وکھیا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہاں جی سارے ساتھی تشریف رکھو. کوئی میرا ساتھی مسجد ادب دوں پمال نہ کرے تو مسجد تقدس دوں پمال نہ کرے. سب ساتھی بارک اللہ. میں بات جنہیں بات جان میں نے دے دیا پیار دے گا. ساڑھے بڑے ہی پیارے بھائی ساڑھے دوست آج اس پروگرام اندر شامل ہونے واسطے تشریف لے آ رہے سن. پہنچے نے بحمداللہ. رستے کے اندر موٹر سائیکل دا ٹائر برس ہویا اور کافی چوٹا آئیاں نے. کافی دیر تا انہوں نے پچاروں پتہ ہی نہیں چلیا. شیخ عبدالرحمان تبسم صاحب حفیظہ اللہ ساڑھے بھائی دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے. اور 2-2.5 مہینے پہلے انہاں دے جوان بھائی فوت ہوئے. اللہ غریق کی رحمت فرمائے. اللہ اس بھائی نے جنت وچ اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. تو میں حضرت کدھر گیا کرے ادھر ہی حضرت شیخ قاری عبدالرحیم حامد صاحب حفیظہ اللہ میں دی خدمت عالیہ اندر درخواست اور عرض کرانگا. تشریف لے آؤ اور خصوصی دعا فرما دیو. اللہ تعالیٰ جزائے خیرات عطا فرمائے. حضرت شیخ قاری عبدالرحیم حامد صاحب شاخانہ نہیں